مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے, رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے. تو اب اللہ کے عطا کرنے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. یہ وہ شرک ہے جس کی الحم سے لے کے والناس تک قرآن نفی کر رہا ہے. اور آج مشرک سے کہا جائے کہ بھائی تم نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی اصل میں مختار نہیں ہے, اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے, حضرت مریم کو اللہ نے اختیارات دے دیے. بھائی اللہ کہہ رہے کسی کو نہیں دیے. سب انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. کسی قسم کے اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کوئی اختیارات نہیں دیے میں نے. اسی شرک کی نفی قرآن میں بار بار ہے. اگر ہم یہ تعویل مان لیں کہ بھائی اللہ کے اختیارات دینے سے اس کے پاس آ گئے ہیں, تو پھر یہ بار بار جو قرآن کہہ رہے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے, و ایاک نستعین, مدد صرف کس سے مانگیں گے, تجھ سے. یہ لفظی غلط ہو جائے گا. اے اللہ تجھ سے مانگیں گے اور اس سے بھی جس کو تو نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا نا. اے اللہ نبی سے بھی مدد مانگیں گے کیوں تو نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ فلاں بازار سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ فلاں بابے سے تو خوش ہے, تو نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ پتھر سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہوں. فلاں سے بھی مدد مانگیں گے, اس کو دیے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, اللہ کے پاس. تو ہم مدد صرف کس سے مانگیں گے, اللہ سے. یہاں ایک مشہور اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ پھر پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو. ہیلپ لائن کا تو نام ہی مدد لائن. کیا خیال ہے بھائی, ڈاکٹر سے مدد مانگ رہے ہو ٹھیک ہونے کے لیے, تو اس کا مطلب ڈاکٹر کے پاس شفا کا اختیار ہے تبھی تو جا رہے ہو نا. وہ گولی دے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, تو یہ اختیار اللہ نے ڈاکٹر کو دیا. تو یہاں مدد کا مطلب, اختیارات کا مطلب یہ ہے اسباب سے ہٹ کے اختیارات. لاجک کے تحت تو اختیارات سب کے پاس ہیں. سائنٹیفک لاجک جن چیزوں کی ہوتی ہے نا, وہ تو اللہ نے ایک لا بنایا ہے کہ بھائی جب آپ کو پین ہوگا تو پیناڈول میں کچھ ایسے کیمیکل ہیں کہ وہ جا کے ریئیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پین کو ختم کر دیتے ہیں. تو ڈاکٹر اسباب اختیار کرتا ہے, اس کی ریسرچ چاہیے. تو اسباب سے ہٹ کے جو کام ہے, جہاں اسباب فیل ہو جائیں وہاں مدد کون کر سکتا ہے, اللہ. باقی دنیا جو دار الاسباب ہے, یہ والی مدد تو سائنسدان بھی کر سکتے ہیں, پولیس بھی کر سکتی ہے, سب کر سکتے ہیں. جہاں سائنسی قوانین فیل ہو رہے ہوں وہاں مدد کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. کیونکہ جب کائنات نہیں تھی تو کوئی سائنسی لا تھا جو کائنات پہ اپلائی کر کے اس کو بنا دیا جاتا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو فزکس کے لا کہاں سے آ گئے. تو پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے, کلمہ کن کی طاقت سے, ہو جا ہو گئی بس ختم. تو پہلی دفعہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے, اللہ کے ارادے سے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہ ہو تو کچھ بنا سکتے ہو آپ. اب سائنسدان آ گئے, فزکس کے لا, بگ بینگ تھیوری ہوا تھا, پھر فلا. بھائی بس کر یار, کچھ بننے کے لیے پہلے سے کچھ ہونا بولو ضروری ہے. کچھ بھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ایک ایسی ذات چاہیے جس کے پاس بغیر کسی سبب کے بھی کچھ کرنے کی طاقت ہو. وہ کن کہے گا اور روٹی آ جائے گی آپ کے سامنے. وہ کلمہ کن استعمال کرے گا اور توا آ جائے گا. وہ کلمہ کن کہے گا کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے گی. وہ کن کی طاقت, ہو جا کی طاقت کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اور وہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا بھی رہتا ہے. پہلی دفعہ تو اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں دکھا دی, دوسری دفعہ آدم کو مٹی سے بنانے میں دکھا دی,